السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز۔ آج اپنے ویلاگ میں شہر کراچی کی بات کروں گی۔ شہر کراچی اس وقت ایک بار پھر جو روشنیوں کا شہر ہے، روشنیوں کا شہر اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی فلائی کریں رات کے وقت، اگر آپ فلائی کریں تو جیسے ہی آپ کراچی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آج بھی وہ روشنیوں کا شہر نظر آتا ہے کہ ہم واقعی کسی عروس البلاد میں، روشنیوں کے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس شہر کے اندر کیا اس وقت جنگل ہے، کیا جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے قانون کے ساتھ ساتھ جو اس شہر کے حاکم بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہ لوگ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ عوام کو نہ تحفظ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنی باتوں سے ان کے زخم کو مندمل کر پا رہے ہیں، بلکہ اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے کراچی والوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، یا باقاعدہ طور پر مٹھی بھر بھر کے ان زخموں کے اوپر نمک لگا رہے ہیں۔ ایسا کراچی والوں کے ساتھ سلوک ہے ان حاکموں کا، ان حکمرانوں کا، جن کی آگے چل کے میں بات کرتی ہوں۔ آج کی خبر کی ذرا میں بات کرتی ہوں۔ والدین کے ساتھ گاڑی میں اسکول جا رہی تھی بچی مریم 7 سال کی، جسے گولی لگی ہے اور گولی لگ کر وہ بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ 7 سال کی معصوم سی بچی، بفر زون کے قریب بچی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اس کے سر میں گولی لگی۔ تشویشناک حالت میں اس معصوم کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئی۔ پولیس ایسا بتا رہی ہے کہ یہ ممکنہ طور پر روڈ کے دوسری جانب سے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس بچی کو لگی گولی اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ اور یہ گولی لگنے سے مرنے والی یہ کوئی پہلی بچی نہیں ہے۔ اس وقت شہر کراچی میں تواتر کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کل پرسوں ترسوں اگر آپ مسلسل شہر کراچی کی خبریں دیکھیں تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی سی بچی مر گئی، اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی، اسے گولی لگ گئی، ایک بچہ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے باپ کے ساتھ تھا، اسے گولی لگ گئی۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ مطلب جان چاہے وہ ایک معصوم سے بچے کی جائے، چاہے ایک بڑے انسان کی جائے، جانیں جا رہی ہیں کراچی شہر میں اور تواتر کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن کوئی پرواہ، کوئی ہوش نہیں ہے۔ جس طرح کے حاکم مشورے دے رہے ہیں وہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ پہلے ذرا اس مکمل خبر کی بات کر لوں۔ کراچی میں نامعلوم گولیوں کا نشانہ بننے والی obviously یہ کوئی پہلی بچی نہیں ہے۔ رواں سال ہی 13 مارچ کو اورنگی ٹاؤن رئیس امروہی ایک گوٹھ میں نامعلوم سم سے آنے والی گولی سر پر لگنے سے 8 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ پچھلے سال 8 اکتوبر نارتھ ناظم آباد میں 5 اسٹار چورنگی کے قریب پولیس مقابلے کے دوران 9 ماہ کی شیرخوار بچی تھی، اسے گولی لگی تھی، بیچاری اپنی جان سے گئی تھی۔ 17 اپریل 2019 یونیورسٹی روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے 1.5 سالہ احسن جاں بحق ہوا تھا۔ 13 اگست 2018 عمل یہ اپنے والدین کے ساتھ کانسرٹ میں جاتے ہوئے، وہ بڑا پینفل واقعہ تھا۔ ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہیں پر ہی سامنے نیشنل میڈیکل ہاسپٹل تھا، انہوں نے لیا نہیں تھا، بڑے سارے حالات ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ ایک نوٹیفیکیشن اور ایک باقاعدہ قانون بنا تھا اس چیز پر کہ کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو بھی اسپتال ہے متعلقہ، جو بھی قریب میں ہاسپٹل ہوگا، وہ لازمی اس بچے کو یا اس انسان کو کیٹر کرے گا۔ اس پر باقاعدہ طور پر ایک قانون بن گیا تھا۔ لیکن ابھی کراچی میں ایک بار پھر جو جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، جس طرح سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں، بدترین حالات ہیں۔ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہیں کہ اب یہ جو ڈاکو ہیں، یہ جو درندے ہیں، ان کو کسی بھی بات کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ مجمع کو آ کر لوٹ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی آپ کہیں سنسان جگہ پر نہ جائیں، سنسان جگہوں پر گاڑی نہ چلائیں، کہ جہاں پر لوگ نہ ہو، جہاں پر اندھیرا ہو، کہ کہیں سے بھی یہ نکل کے آتے ہیں مستحق لوگ اور آ کر آپ کو ساز و سامان سے، آپ کے موبائل سے، آپ کی نقدی سے محروم کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں کہ یہ کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کرتے، یہ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ سامنے کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بن رہی ہیں، سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے کورنگی میں ایک بک شاپ پر والد اور اس کے بیٹے کو، دونوں کو جان سے کس طرح سے مارا گیا، اس کی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کورنگی کا علاقہ لانڈی، وہاں پر آج سے 2 دن پہلے اسی طرح کا واقعہ ہوا، اسی طرح کا سانحہ ہوا۔ وہاں پر بھی کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر نہیں، وہ ماں اور بیٹی دونوں جان سے چلے گئے۔ اس طرح کے کئی سارے ڈھیروں واقعات۔ پھر ایک اور واقعہ جو ابھی آپ لوگوں کی نظروں سے بھی یقیناً گزرا ہوگا، گلشن حدید کا اسکول والا واقعہ۔ مطلب انسان کراچی جیسے شہر میں انسان کسی بھی جگہ پر محفوظ نہیں ہے، بچے کسی بھی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں، خواتین کسی بھی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں۔ کہیں درندوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، کہیں یہ بدبختوں بےغیرتوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، کہ جہاں پر وہ اسکول پرنسپل جو درس و تدریس کا کام کرتا ہے، اور اس کی جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں، اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر موجود جو ٹیچرز، جو اسٹاف، جو خواتین تھیں، ان کو کس طرح سے جنسی استحصال کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اور پھر میری کئی جگہوں پر کئی سارے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی اس بات پر، تو
بہت سارے جو مرد حضرات کی مینٹالٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میری اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، تو مجھے بہت سارے مرد ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ وہ فوٹیجز دیکھیں نا تو آپ کو میوچول انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، اس آدمی کی بھی اس عورت کی بھی میوچول انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے. مطلب کہیں پر بھی کوئی بھی خاتون ریزسٹ کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، کہیں پر بھی کوئی خاتون یہ نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، منع نہیں کر رہی، ڈر نہیں رہی، گھبرا نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس کمرے کے اندر آ رہی کہ جہاں پر وہ بدبخت وہ ساری کارروائیاں اور ساری حرکتیں، غلیظ حرکتیں ان خواتین کے ساتھ کر رہا ہے، ان چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ، ان بڑی عمر کی لڑکیوں کے خواتین کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ جو واہیات حرکتیں کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ ان خواتین کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو اپنی مرضی سے آ رہی ہیں. بھائی اپنی مرضی سے بھی آ رہی ہے، اگر کوئی خاتون نوکری کر رہی ہے، ذرا ہم اس اسکیل پہ جا کے سوچیں کہ کوئی ایک خاتون جس کی بیچاری کی تنخواہ 20-25 ہزار ہو، اور اسکولز میں 20-25 ہزار نہیں ہوتی، میکسیمم 10-12 ہزار روپے بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے، جس کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے ہو، اس کو اپنے گھر میں چولہا جلانا ہو، اس کے گھر میں اس کے والدین میں سے کوئی بیمار پڑا ہوا ہو، کوئی بستر مرگ پر ہو، اور اس کو وہ نوکری کرنا بہت زیادہ ضروری ہو، اور اس کو کہیں اور نوکری کی آسانی بھی نہ مل رہی ہو، اور وہاں پر اس طرح کے بدبخت کوئی آدمی ہو جو کہ خواتین کو بلیک میل کر رہا ہو، جو کہ خواتین کو تنگ کر رہا ہو، جو کہ ان کو اس چیز پر آمادہ کر رہا ہو کہ اگر آپ کی نوکری آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو میرے ساتھ اس طرح کے تعلقات استوار کرنے ہوں گے. تو وہاں پر کچھ خواتین اس لیول پر چلی جاتی ہیں جو کہ ہمیں وہ ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے، اور ویڈیوز وہ بنی ہوئی ہیں جو اس کمرے کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ان دونوں کی آپس میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا ڈیل ہو رہی ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. تو وہ آدمی جو ان تمام خواتین کو، جس نے چلیں ٹھیک ہے آپ 1 2 3 4 5، مطلب وہ کوئی ٹام کروز ہے، کون ہے وہ کہ اتنی عورتیں اس کے پاس اپنی مرضی سے راضی بالرضا اس کے پاس آ رہی ہیں اور خوشی سے آ رہی ہیں. لوگوں کی مینٹالٹی پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں ایک میرا آرگیومنٹ اس پہ ضرور ہے، میرے لیے کوئی بھی خاتون، وہ چاہے شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بحیثیت ایک خاتون کی رسپیکٹ کے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے، وہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ بہت سارے جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی شادی شدہ عورت کو تو اس بات کا احساس اور خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی عزت ہے. تو عورت نہ پہلے باپ کی، نہ پہلے شوہر کی، نہ کسی اور کی، عورت کی سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے، عورت کی سب سے پہلے اپنی عزت، اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو کسی بھی آدمی کے اندر یہ جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو، وہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس طرح کی آفر بھی کر سکے. میرے جیسی خاتون تو اس کا منہ توڑ دے، مطلب اس کو شاید زندہ بھی نہ رہنے دے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی میری طرف اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. میں تو ٹویٹر پر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی میرے لیے الٹی بات لکھ دے تو میرا تو وہاں پر بھی ٹالرنس لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے کہ کسی کی اتنی اوقات اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں، یا میری ذات کے بارے میں، یا میرے حوالے سے کوئی الٹی بات کرے. تو یہ ایک عورت کے اندر نا یہ اپنا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی عزت کی فکر ہونی چاہیے، اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہونی چاہیے. یہ بعد میں بات آتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، یا اس کے بھائی ہیں، ان کی عزت ہے. نہیں، عورت پہلے اپنی عزت ہوتی ہے. تو بہرحال بات، کیونکہ کسی اور ٹاپک کی طرف میں نکل گئی ہوں، میں کراچی کی بات کر رہی تھی. یہ ساری چیزیں اس شہر میں ہو رہی ہیں، یہ بدبختیاں اس شہر میں ہو رہی ہیں، اتنی بربادی ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہوتا کیا ہے جی، ہمارے وزیر داخلہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں، پریس ٹاک کرتے ہیں، تو پریس ٹاک میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ موبائل کو اندر کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیں، ہاتھ میں نہ رکھیں، اوپر نہ رکھیں. جب وہ آئے گا کہ آپ کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا تو وہ چلا جائے گا. اس قسم کے فضول قسم کے مشورے کبھی ہمیں ہمارے جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ دیتے ہیں، کبھی اللہ بھلا کرے آپ کا بڑے سینسیبل انسان ہیں حارث صاحب، بہت ہی سینسیبل، اور ان کی طرف سے جب اس طرح کی بات کی گئی ہے تو میں تو حیران ہو گئی، میں تو سن کے حیران ہو گئی کہ یہ اتنے سینسیبل لوگ ہیں. اور دونوں حارث صاحب بھی بہت سینسیبل انسان ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب بھی بہت سینسیبل انسان ہے، اور ان کی طرف سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس، مطلب ایک آپ کا وزیر داخلہ ہے، وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ آپ کے جو داخلی معاملات ہیں اگر وہ برباد ہو رہے ہیں، اگر وہ خراب ہو رہے ہیں، تو آپ عوام کو یہ بتائیں کہ جی یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہماری پولیس کچھ کر نہیں پا رہی ہے، کہ آپ گلیوں میں، سڑکوں پر، گھروں میں، آپ کہیں پر بھی لٹ جاتے ہیں، آپ کو آتا ہے کوئی بھی آ کے لوٹ کے چلا جاتا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں. اپنی نالائقی، اپنی نااہلی بتانے کے بجائے
وزیر داخلہ صاحب عوام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اپنے موبائل کو کس طرح سے چھپا کے رکھنا ہے، یا پھر وہ یہ بتا رہے ہوں کہ جی معاملات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہو. اسی طرح کی چیزیں اگر کامران ٹیسوری صاحب بات کریں، ابھی آج سے کچھ دن پہلے میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں وسیم بدامی صاحب، ان کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی، تو وہ اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بڑا انہوں نے اپنا معصومانہ انداز میں، بڑے معصومانہ طریقے سے انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پان کھائیں، کیونکہ پان کھائیں گے تو آپ کا منہ بند رہے گا، اور جب آپ کا منہ بند رہے گا تو پھر آپ اس طرح کے مشورے عوام کو نہیں دے پائیں گے. تو وسیم بدامی صاحب نے بڑے، ایک تو پیارے انسان ہیں، بڑا دھیما ان کا انداز ہے، اور دھیمے انداز میں دھیمے طریقے سے وہ حکمرانوں کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں. حالانکہ میرے ذہن میں اس حوالے سے بہت کچھ چل رہا ہے کہ میں کیا کیا بول دوں، لیکن بہت ساری جگہوں پر آپ کو بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنی پڑتی ہے. لیکن حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اللہ کے واسطے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کم از کم نہ دیں. اگر آپ کو بات کرنی نہیں آ رہی کسی چیز پر، اگر آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں کہ جی ہمارے فلاس ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے عوام بھگت رہی ہے، اگر آپ کے اندر اتنی جرت، بہادری، ہمت نہیں ہے کہ آپ عوام کے سامنے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکیں، تو کم از کم اپنا منہ بند رکھ لیں. کم از کم عوام کو تو یہ تو نہ بتائیں کہ جی آپ نے موبائل جیب کی کون سی پاکٹ کے اندر کر کے رکھنا ہے، یا آپ نے اس کو دکھانا نہیں ہے، یا آپ نے اسے بتانا نہیں ہے کہ آپ کے پاس فون ہے، آپ گاڑی کے اندر ڈال دیں، آپ پاکٹ کے اندر ڈال دیں، پتہ نہ چلے. اس حد تک کراچی شہر میں بربریت ہو چکی ہے. یہ دہشت گرد اور یہ جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، یہ اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس نقدی نہ ملے، آپ کے پاس موبائل نہ ملے، تو سیدھا فائر کر کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ اتنی مصروف شخصیات ہیں، آپ کو چھوڑ کے انہوں نے باقی لوگوں کو بھی لوٹنا ہے بھائی. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے آپ کی ریزسٹنس کو بھی برداشت کریں، پھر اس کے بعد اگر آپ ان کو چیز نہ دے سکیں وہ اس کو بھی برداشت کریں، اس ٹھک فائر کر کے جاتے ہیں. تو خدا کے لیے ہمارے حکمرانوں سے کچھ نہیں ہونا. آپ اپنے موبائل، اپنی نقدی، آپ جب بھی گھر سے نکلیں آپ یہ سوچ کر نکلیں کہ جی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو انہی لوگوں کا ہے اور انہی کے پاس جانا ہے. کیونکہ جب تک حکمرانوں کو عقل نہیں آئے گی، جب تک حکمران ہماری حفاظت کے پابند نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں اپنی چیزوں سے، اپنی نقدی سے، اپنے موبائل فون سے، اپنے سکون سے، ہر چیز سے ہمیں ایسے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یا تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ اپنا دماغ بنا کے نکلیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بدبخت مستحق آ سکتا ہے، وہ آپ سے چھینا جھپٹی کر سکتا ہے، اور آپ نے بغیر کسی ریزسٹ کے اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس کو اپنا سب کچھ دے دینا ہے. اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ ان حاکموں کو، اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کو، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے تحفظ کے ضامن ہیں، ان تمام کو پھر اللہ ہی دیکھے. اللہ سے ہی دعا کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے حاکم ہیں، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ صرف ہمیں مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے موبائل کو کون سی پاکٹ کے اندر زیادہ سنبھال کے رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.